قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں، بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذن کحذ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں، اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو،
ٹھیک ہے، تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے، اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی، تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو، اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل۔ ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں، لیکن سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے۔ سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے، اس لیے اس سورت کو، سورت الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی، جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا۔ خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات
وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی پارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنی سخت سزا کیوں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ہی جرائم کو روک نہیں پاتے ہیں. ایسی حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے کنٹریز میں جرائم کو روک نہیں پاتی ہیں، وہ کیونکہ ان کے یہاں اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جرائم کا جو ریشیو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اسلام نے ان لاز کو یقیناً سخت رکھا ہے، اور سخت رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جرائم پر قابو پایا جائے. یعنی اگر سزا سخت نہیں ہوگی تو کیسے جرائم پر آپ قابو پائیں گے؟ اب مثلا یہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اسلامی حکومت کو دیکھیں، کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں پہ یہ ہاتھ کاٹنے کا بھی جو ہے یہ سزا بھی نافذ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کٹتا ہے کسی ایک دو چور کا ہی اور پورا ملک باز آ جاتا ہے. مقصد یہی ہے کہ سزا ایک دو پر نافذ ہوگی، لیکن سزا اتنی سخت ہو کہ جو چور ہے وہ چوری کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے. یہی اصل مقصد ہے سزاؤں کا. بہرحال اس کے بعد پھر یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو. جیسا کہ پہلے بھی گزرا، میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ ظاہری جو رکھ رکھاؤ کے لیے تعلق ہونا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آنا ہے. اگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں، عام جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، انہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، سب اپنی جگہ پر. لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو دلی تعلق ہوتا ہے، جو دلی دوستی ہوتی ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد مرتدین کا ذکر ہے. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دین سے پھر جائے.
یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، بعد میں وہ پھر ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس نے، یا ایتھزم کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اگر پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ کیا مطلب کہ اگر تم میں سے کوئی دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے تو پھر اس سے آپ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر آپ اسلام سے پھر جا رہے ہیں تو آپ محض اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں، اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کا اور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا؟ آپ دین سے پھر جائیے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی ہوگی اور اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا کہ بولنے دو جو بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے اس کی تبلیغ کیجئے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کو کفار سے گھبرانا نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، کفار سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، لوگوں سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، آپ محض اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ اے ایمان والو دیکھو دشمن تو تمہارے یہود بھی ہیں، یعنی تم سے دشمنی کرتے ہیں، نصارہ جو ہیں کرسچنز ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں بت پرست ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو دشمنی تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن دشمنی میں جو حد سے بڑے ہوئے ہوں گے، دشمنی میں جو بہت زیادہ آگے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ دشمنی کرنے میں یہود اور مشرکین ہوں گے، یعنی یہود جو ہوں گے، وہ جو جیوز ہوں گے، یہود جو ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں اوروں سے بہت آگے بڑھے ہوں گے، اور اسی طرح جو مشرکین ہوں گے، بت پرست قوم ہوگی، وہ بھی مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہوگی۔ اب آپ اس کا معاہدہ ہم سبھی کر رہے ہیں، مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیلی حکومت کیا کر رہی ہے، تو یہودیوں کو کس طرح دشمنی ہے ہم سے، اس کا مظاہرہ کھلے عام کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں لے لیجئے، بھارت میں، کہ کس طرح مشرکین مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہود اور مشرکین یہی ہیں جو مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ دشمنی کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو دشمنی کرنے میں سب سے آگے ہوں گے وہ یہی دو ہوں گے، یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے، تو دشمنی تو وہ بھی کرتے ہیں ہم سے، لیکن یہود اور مشرکین کے مقابلے میں تھوڑے نرم دل ہوں گے۔ تو کرسچنز عموماً مسلمانوں کے معاملے میں بھی تھوڑے نرم دل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز اینڈ مشرکین۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے یہود اور مشرکین کی دشمنی کو عیسائیوں کی دشمنی سے، تو عیسائی مسلمانوں کے لیے تھوڑے نرم دل معلوم ہوں گے، اور اللہ نے یہی فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے تو یہود اور مشرکین ہوں گے، اور جو مسلمانوں سے تھوڑی قربت رکھیں گے اور ان کے لیے جو تھوڑا نرم دل رکھیں گے وہ نصارہ ہوں گے، یعنی کرسچنز ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں یہود و نصارہ؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہونے والے ہیں جب تک کہ آپ ان کے دین کو فالو کرنے نہ لگ جائیں، یعنی جب آپ ان کے دین کو فالو کرنے لگیں گے تبھی آپ سے راضی ہوں گے وہ، یعنی جب تک آپ اسلام سے نہیں پھر جائے اور ان کے دین کو اور ان کے نظریات کے حامل نہ بن جائے تب تک یہ یہود و نصارہ آپ سے 100% خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اصل مسئلہ لوگوں کو اسلام سے ہے، اس وجہ سے مسلمانوں سے دشمنی کی جا رہی ہے۔